السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. میرے محترم اساتذہ کرام، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور جامعہ حاضہ کے طلبہ کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمان گرام، آج میں اب حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے علماء کا کردار. میں نے جو آیات کریمہ اب حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ، خدا ہمارا رب ہے، خدا ہم کو پانے والا ہے. ثم استقاموا، وہ یہ کہہ کر اتنے پکے ہو گئے کہ تخت دار پر لٹک گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، بیووں کو بیوہ کر دیا، معصوم بچوں کو یتیم کرا دیا، لیکن قرآن نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں چھوڑا. ارے کس بات پر پکے ہو گئے؟ اللہ تیرے دین پر، تیرے قول پر، تیرے دستور پر، تیرے لائحہ عمل پر. یا ربا، ان کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے ان پر فرشتے اترتے ہیں. کیا کہنے کے لیے؟ یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو. یا ربا، ان کے لیے کوئی اعزاز ہے، کوئی انعام ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ خدا ہمارا رب ہے. اب اس مفہوم پر، اس آیات کے مفہوم پر تاریخ اسلام کے 1400 سال کے اوراق کو چند منٹوں میں اب حضرات کے سامنے پلٹتے ہیں. توجہ کی ضرورت ہے. بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید کر دے گئے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید کر دے گئے، حنین کے معرکہ میں 19 صحابہ شہید کر دے گئے. اس دین کے لیے، عظمت اسلام کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، نبی کی فرمان کی عزت کے لیے وہی صحابہ اپنے اس مشن کے لیے اپنے حیات کی قربانی دے گئے، سب کچھ لٹا دے گئے. حضور کی 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ شہید ہو گئے. خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ شہید ہو گئے. میرے دوستو، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک دستور ہے، یہ ایک دین ہے. اس دین کے لیے بلال کو تپتی ہوئے ریت پہ لٹایا گیا، اس دین کے لیے زنیرہ کے آنکھیں نکال دی گئی، اس دین کے لیے بریرہ کی چمڑے اتار دی گئی. آؤ میں تاریخ اسلام کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہتا ہوں. حجاج کے سامنے سعید بن جبیر نے دلیل سے کہا کہ حجاج تو ظالم ہے، تو غلط ہے. سعید تو حق بات کہنے کے پاداش میں سعید بن جبیر کو ہزاروں انسانوں کے سامنے ذبح کر ڈالا. امام ابو حنیفہ کو حکومت وقت نے اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جیل میں ڈالا، تو جنازہ بھی جیل سے نکلا. امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے مسائل میں چند دلائل پیش کے، تو وقت کے بادشاہ نے اس نبی کی عاشق، اس نبی کی جانشین کو جیل میں ڈالا. روزانہ 40 کوڑے پشت
پر مارے جاتے. راوی کہتا ہے کہ اگر وہ ایک گھوڑا ہاتھی کو مارا جائے تو وہ بھی بل بلا اٹھتا ہے, لیکن امام صاحب اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. امام غزالی نے فلسفہ کے سامنے حق بات کہی. حق بات کہنے کے جرم میں جیل میں ڈالا گیا, جنگلات میں ٹھہرایا گیا. مجدد الفسانی نے حق بات کہی تو حق بات کہنے کے جرم میں جیل میں ٹھہرایا گیا. بالآخر وہ دور آیا کہ برصغیر میں انگریز نے قدم رکھا تو مسلمانوں نے انگریزوں کا مقابلہ کا. 1857 کی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, لیکن علماء اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. علماء کو سور کے کال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا, لیکن علماء اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. علماء کو شاہی مسجد کے سین میں ایک پھانسی پھندا بنا کر ایک دن میں 100 علماء پھانسی کر دے گئے, لیکن علماء اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک انگریز کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ دلی کے خیمے میں میرے سامنے 40 علماء پیش کے گئے, ان سے کپڑے اتار کر آگ کے انگاروں پر جلایا گیا. اس کے بعد 40 اور علماء پیش کے گئے, اور انگریزوں نے کہا کہ مولویوں تم صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے, تمہیں ابھی چھوڑ دیتے, ورنہ تمہیں بھی ان 40 علماء کی طرح آگ کے انگاروں پر جلایا جائے گا. سنو علماء کو گالی دینے والوں, سنو. وہ انگریز کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ وہ 40 علماء بھی آگ پہ پک گئے, دوسرے 40 علماء بھی آگ پہ پک گئے, لیکن ایک عالم نے انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. بس اپنے تقریر کو ایک شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے, اس قوم کے مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے, جس خون سے قومی بنتی ہے اس خون کا سودا کون کرے. اے انگریز ہمیں کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد.